سبسکرائب کرو اور بیل دباؤ۔ وہ شہر کی ایک مصروف ترین سڑک تھی جہاں پر ٹریفک ہر وقت رہتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ معروف سڑک تھی، بہت ہی مشہور۔ لیکن وہاں پر لوگوں کی بھیڑ سب کو حیران کر رہی تھی۔ سڑک پر لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ جو بھی آتا بڑی حیرانگی سے اور پریشان ہو کر اس بھیڑ کو دیکھتا اور پھر لوگوں کی نظروں کا پیچھا کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگتا کہ لوگ کدھر دیکھ رہے ہیں، اور پھر اوپر کا منظر دیکھتے ہی حیرت زدہ سا کھڑا رہ جاتا اور خود بھی اس بھیڑ کا ایک حصہ بن جاتا۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ 22 منزلہ ہوٹل کی ایک شاندار عمارت تھی۔ اس 22 منزلہ عمارت کی 18ویں منزل سے نیچے کے لوگ ننھے ننھے سے نظر آ رہے تھے۔ بھیڑ ہو جانے سے ٹریفک میں بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار بن گئی تھی۔ ان گاڑیوں کے مالکان جھنجھلا کر ہارن دے رہے تھے، اور ہارن کی تیز جھنجھلاتی ہوئی آواز 18ویں منزل پر بھی سنائی دے رہی تھی۔ بھیڑ کی وجہ معلوم کرنے کے لیے لوگ گاڑیوں سے اترتے اور پھر نظر اٹھتے ہی اپنی اپنی مصروفیات کو بھول کر اس جگہ دیکھنے لگ جاتے۔ وہ اس مشہور ترین سڑک کے 22 منزلہ ہوٹل کی 18ویں منزل کے باہر نکلی ہوئی کھڑکی پر کھڑا ہوا تھا۔ باہر کی سمت وہ کھڑکی تقریباً 2 یا 3 فٹ نکلی ہوگی، اور ایک آدمی دیوار سے چپک کر اس پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس کے دبلے پتلے چہرے پر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بس آخری بار اس دنیا کا جی بھر کر نظارہ کر رہا ہو۔ اداسی اور بے کسی نے اس کے چہرے کو بے حد معصوم بنا دیا تھا۔ نیچے بڑھتا ہوا رش دیکھ کر وہ مسکرایا۔ خودکشی کے لیے اس نے اس 5 اسٹار ہوٹل کی 18ویں منزل کو چنا تھا تاکہ وہ نرالے ڈھنگ سے خودکشی کر سکے۔ اس کی پیٹھ پر ہوٹل کی 22 منزلہ عمارت کی دیوار تھی، نیچے سڑک تھی، اور سڑک کے اس پار ٹھیک اس کی نظروں کے سامنے ایک بینک کی بلند عمارت تھی جس کی چھت سے بہت ہی حیرت میں ڈوبی ہوئی خوفزدہ آنکھیں اسے گھور رہی تھی۔ اچانک اس کے بائیں طرف سے کھڑکی کھلی۔ ہوٹل کے ایک بیرے نے باہر جھانک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی جا رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس کو حیرت سے دیکھتا رہا، پھر اس نے تھوک نگلا اور گلا صاف کر کے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بیزاری سے جواب دیا، کتنی خطرناک بلندی ہے، اگر پاؤں پھسل گیا تو ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس خطرناک لمحے میں بھی اسے ہنسی آ گئی، بہت پراسرار سی ہنسی، اور وہ آنکھ دبا کر بولا، میری موت کے بعد میری ہڈیوں کا پتہ چلے یا نہ چلے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے کیا تم خودکشی کرنے جا رہے ہو؟ نہیں، ذرا ہوا کا پتہ کر کے ابھی آتا ہوں۔ ویٹر نے یہ دیکھ کر اس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنا سر کھڑکی کے اندر کر لیا۔ چند منٹ بعد اسی کھڑکی سے موٹے شیشوں کی اینک لگا کر اس ہوٹل کا مینیجر آیا۔ اے مسٹر، اس کی سہمی آواز آئی، کہیے یہ کیا حماقت ہے، کیا پاگل پن ہے؟ چلیے آئیے، میں کہتا ہوں چلیے آئیے، آپ اپنا کام کیجیے مینیجر صاحب، میرے معاملے میں دخل دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن آپ ہیں کون، ذات شریف، اور یہاں پہنچے کیسے؟ میں حماد مغل ہوں، اور جس کمرے میں کھڑے آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں یہ میرا ہی کمرہ ہے۔ کل شام ہی میں نے اسے حاصل کیا ہے، جائیے۔ میں کوئی چور اچکا نہیں ہوں میرے بھائی، ہم خودکشی کرنے کے لیے کمرہ کرائے پر نہیں دیا کرتے۔ آپ سیدھی طرح واپس اپنے کمرے میں چلے آئیے تو بہتر ہے، ورنہ کیا؟ ورنہ آپ کو زبردستی وہاں سے ہٹانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ اس نے مینیجر کی طرف گھور کر دیکھا اور کہنے لگا، اگر میرے پاس پہنچنے کی کوشش کرو گے تو میں اسی لمحے اسی وقت نیچے چھلانگ لگا دوں گا۔ یہ سن کر مینیجر کا رنگ اڑ گیا اور وہ جلدی سے کھڑکی سے ہٹ گیا اور چیخ چیخ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کسی کو کچھ ہدایت دینے لگا۔ حماد نے کچھ لوگوں کے ادھر ادھر بھاگنے کی آوازیں بھی سنی، اور پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، ہٹ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، کیوں بھیڑ لگا رکھی ہے، کیوں رش ہوا ہے، جاؤ سب یہاں سے۔ دوسرے ہی لمحے ایک لمبے قد کے پولیس انسپکٹر کا چہرہ ابھرا۔ یہ کیا حماقت ہے، کیا بے وقوفی ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نیچے ٹریفک انسپیکشن پر تھا، ہوٹل کے مینیجر نے مجھے شکایت کی ہے، تم یہاں سے کود کر خودکشی کرنے جا رہے ہو، کیا یہ سچ ہے یا خودکشی کا ڈھونگ رچا کر سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے سچ سمجھا پھر تو ماننا پڑے گا کہ تم نے خودکشی کرنے کا ایک نرالا اور انوکھا طریقہ اختیار کیا ہے۔ لوگ چپکے سے مر جاتے ہیں، تم ساری دنیا کو جمع کر کے بڑے اطمینان سے مرنا چاہتے ہو۔ میرے کام نرالے ہی ہوتے ہیں انسپکٹر صاحب،
اس کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے کہا لگایا، تم باتیں بڑی دلچسپ کرتے ہو۔ آج موسم کتنا پیارا ہے۔ ہاں، خودکشی کرنے کے لیے تم تو بڑے بھیانک آدمی معلوم ہوتے ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ حماد۔ گھر میں تمہارا کون کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اور تمہارے؟ ایک محبت کرنے والی بیوی اور 2 پیارے پیارے بچے۔ اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ حماد کو یہ الفاظ بری طرح سے کھٹکے۔ اس کے حلق میں آواز اٹکنے لگی اور ایک جھٹکا سا اس کے ذہن کو لگا۔ 2 دن پہلے تک تو اس کے پاس سب کچھ تھا، اس کی دنیا آباد تھی۔ اس دن جب وہ آفس جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا تب تو مشعل تھی۔ اس نے دروازے پر آ کر اسے الوداع کیا تھا اور اس نے مشعل سے ہلکی سی چھیڑ چھاڑ بھی کی تھی، جیسا کہ اس کا روز کا معمول تھا۔ مشعل اس کی وفادار بیوی ہوتے ہوئے بھی اس کی وفادار نہ رہی تھی، یہ بات تو وہ 2 مہینے پہلے ہی جان چکا تھا۔ پھر بھی مشعل اس کے سامنے تھی، اسی دنیا میں۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی غیر محسوس انداز میں مشعل کی زندگی میں کوئی آ گیا تھا اور مشعل اس سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ اچھے وقتوں پر آہستہ آہستہ برے وقت کا سایہ پڑ رہا تھا۔ پہلے تو یہ جان کر اس کے دل میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مشعل کو مارے، خوب مارے۔ مشعل سے اسے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، لیکن نہ تو وہ اسے مار سکا تھا اور نہ ہی اس سے نفرت کر سکا تھا۔ اتنا گہرا راز جان کر بھی وہ چپ تھا کہ اس کی محبت کوئی اس سے چھین چکا تھا، اور جس سے کوئی ٹوٹ کر محبت کرتا ہو، شدید محبت کرتا ہو، اس سے بھلا نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب جان کر بھی کہ وہ شاکر کی ہمراہی میں نئے گلستانوں کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، اس کی بے انتہا محبت کے باوجود وہ کسی اور کی طرف اپنے قدم بڑھا چکی ہے، اپنا ہاتھ دے چکی ہے، وہ مشعل سے نفرت نہیں کر سکا۔ محبت کے بھی انداز عجیب ہوتے ہیں۔ حماد مغل مشعل سے نفرت نہیں کر سکا، لیکن یہ کیسی حیرت انگیز بات تھی کہ وہ شاکر سے بھی نفرت نہیں کر سکا تھا۔ اس سے حماد کا تعارف نہ تھا، مگر حماد نے ایک مرتبہ شاکر کو دیکھا تھا۔ وہ یقیناً اس کے مقابلے میں زیادہ مردانہ وجاہت کا مالک، قد آور، صحت مند، پرکشش، صنف نازک کے لیے خاص اپیل رکھتا تھا، یعنی عورتیں اس پر فدا ہو جائیں تو اس کی بیوی بھی اس پر فدا ہو گئی۔ حماد نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا، اگر مشعل اسے چھوڑ کر شاکر کو اپنانا چاہتی ہے تو وہ ان کے درمیان رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اسے ہر حال میں مشعل کی خوشی مقصود تھی۔ وہ اپنے دل پر پتھر رکھ لے گا۔ مشعل کو وہ کیا دے سکتا ہے سوائے چند رنگین وعدوں کے؟ زندگی تو بہت کچھ مانگتی ہے اور بہت کچھ اس کے پاس نہیں تھا۔ شاکر کو زندگی کی بہترین آسائش میسر تھی۔ ایک شام اس نے مشعل کو شاکر کے ہمراہ شہر کے ایک مشہور لیکن قدرے بدنام ہوٹل سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ شاکر ایک قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا۔ اپنی بیوی کو اس اجنبی شخص کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا لیکن کچھ نہیں کر سکا۔ دل نے صرف صدا دی۔ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس نے مشعل پر ذرا بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ شاکر اور اسے ایک ساتھ ہوٹل سے نکلتے ہوئے دیکھ چکا ہے، اور وہ کون سا ہوٹل تھا جہاں پر کوئی اچھا کام ہو نہیں سکتا تھا۔ اس کے رویے میں ذرا بھی فرق نہیں آیا کہ اس کی بیوی ناجائز رشتہ رکھی ہوئی ہے کسی اور مرد کے ساتھ۔ اور پھر اس شام جب وہ دفتر سے گھر لوٹا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ گھر میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مشعل اپنے بستر پر اوندے منہ پڑی تھی۔ اس کے منہ سے نیلے نیلے جھاگ نکل کر منہ کے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ اس کا جسم سرد اور اکڑا ہوا تھا۔ وہ مر گئی تھی۔ اسے مرے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ پاس ہی ایک کھلا خط پڑا تھا جس میں مشعل نے حماد سے بے وفائی کی معافی مانگی تھی۔ شاکر نے اسے فریب دیا تھا اور اس نے جھوٹ کہا تھا کہ وہ کنوارا ہے، وہ 2 بچوں کا باپ تھا۔ شاکر نے مشعل کی بہت بے عزتی کی تھی۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، ظلم، تشدد، بے وفائی، لیکن اپنی بے عزتی کسی بھی حال میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بھی بکھر گئی تھی۔ وہ خود کو قابو میں نہ رکھ سکی۔ اس نے نہ جانے کون سا تیز اثر کرنے والا زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ زندگی کی وہ ڈور ہی توڑ ڈالی تھی جس سے خوشی کی آس بندھی تھی۔ بڑی دیر تک وہ دیوانوں کی طرح اس کی بے جان جسم کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھورتا رہا اور شاکر کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر اس نے وہی زہر کی شیشی اٹھا لی۔ شام سے رات ہو گئی تھی اور اب دوسرے دن کی روشنی پھوٹنے والی تھی، مگر اسے ہر طرف ایک ہی موسم اور روشنی کی بجائے اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ دن کی روشنی پھوٹنے سے پہلے ہی وہ گھر سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ مشعل کا مردہ جسم ویسے ہی بستر پر پڑا تھا۔ اسے اب اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کے حواسوں پر شاکر اور انتقام چھایا ہوا تھا۔ شاکر ایک مجرم تھا، ظالم تھا۔ اس نے اس کی بیوی کی جان لے لی تھی۔
یہ سچ ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت شاکر کو مشل کے قتل کا مجرم قرار نہیں دے سکتی تھی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی سزا دے سکتی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک عدالت ہے، بہت بڑی عدالت۔ دن چڑھتا رہا اور وہ شاکر کی تلاش میں تمام شہر میں چکر لگاتا رہا۔ اسے نہ تھکن تھی نہ وقت کا احساس، کیونکہ یہ سب چیزیں کل ہی دور ہو گئی تھیں۔ کتنی بڑی دیوانگی تھی، وہ پاگل ہو گیا تھا۔ وہ اس آدمی کو تلاش کر رہا تھا اس جنگل میں، جس کا نام اور نشان، جس کا پتہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے 2 بار اسے دیکھا ضرور تھا، اور جس کے نام سے بھی وہ ابھی ابھی مشل کے خط سے ہی واقف ہوا تھا۔ اسے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ شاکر کرتا کیا ہے۔ دن آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا اور وہ ابھی تک شاکر کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا تھا۔ آخر بھٹکتے بھٹکتے 22 منزل ہوٹل میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے دل و دماغ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ کہو بھائی حماد، ابھی تک یوں ہی کھڑے ہو؟ اس پولیس انسپکٹر کی آواز آئی، جو کچھ دیر پہلے اس کو حکم دے رہا تھا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ۔ اب وہ دائیں سمت کی کھڑکی پر ٹانگ سڑک کی طرف اور دوسری کمرے میں کیے اس طرح بڑھا جیسے لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے اس نے کھڑکی کی اوپری چوکھٹ پکڑ رکھی تھی اور مذاق اڑاتے ہوئے اس پولیس انسپکٹر کو دیکھ رہا تھا، اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ وہ اس کی خواہش کو پورا کرے گا اور کمرے میں آ جائے گا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ دوبارہ ضرور اتر آئے گا۔ نیچے لوگ بے چینی سے تمہارے چھلانگ لگانے کا انتظار کر رہے ہیں، کیا تم انہیں مایوس کرو گے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ لوگ تقریباً 1 گھنٹے سے تمہارا نیچے چھلانگ لگانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اگر تم نے چھلانگ نہیں لگائی تو ٹکٹ بیچ کر تماشا نہ دکھانے والی بات ہو جائے گی۔ اتنی دیر سے تماشا ہی تو کر رہے ہو۔ تماشا؟ میں اپنی جان دے رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے تماشا ہے۔ اس کے لہجے میں دبی ہوئی نفرت کی ایک ہلکی سی جھلک آئی۔ انسپکٹر اس کے بدلے ہوئے لہجے کو بھاپ کر ہنستا ہوا بولا، اور نہیں تو کیا، تمہاری جان پیاری ہوگی تو تمہیں ہوگی، انہیں باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو تم سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ اتنی دیر تک انتظار کرنے کے بعد وہ تمہیں خودکشی کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے تو انہیں بڑی مایوسی ہوگی۔ یہ شہر، یہاں کے لوگ تماشا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو چھلانگ کے لیے تمہیں للکار بھی رہے ہیں اور وقت برباد کرنے پر تمہیں گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ اسے بڑے زور کا غصہ آیا، تلخ لہجے میں بولا، یہ میرا آپسی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، اس میں کسی کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ میں خودکشی کروں یا نہ کروں، میری مرضی۔ میں بھی تو یہ کہتا ہوں، تم ناحق اپنی جان دیتے ہو۔ جان دینے سے تمہاری مشکل دور تو نہیں ہو جائے گی۔ حوصلے سے کام لیا جائے اور سنجیدگی سے کوشش کی جائے تو ایسا کون سا کام ہے جو ہو نہیں سکتا ہے؟ ایسی کون سی کھتی ہے جو سلجھ نہیں سکتی ہے؟ جان ہے تو جہان ہے۔ حماد کچھ دیر نیچے بڑھتی ہوئی بھیڑ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے الٹی جانب کی کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں وہ انسپکٹر بغور اپنی بات کا رد عمل اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا کہ آیا وہ اس کی بات مانے گا یا نہیں۔ پھر اچانک جیسے اسے ہوش آ گیا، سہمے ہوئے لہجے میں آہستہ سے سر ہلا کر اس نے کہا، ہاں تم ٹھیک ہی کہتے ہو، جان ہے تو جہان ہے۔ انسپکٹر اپنی اس کامیابی پر فخر سے مسکرایا، شکر ہے تمہیں وقت پر ہوش آ گیا۔ صبح کا بھولا شام کو بھی گھر واپس آ جائے تو کچھ نہیں بگڑتا۔ آہستہ آہستہ وہ کھڑکی کی سمت بڑھنے لگا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ اچانک رک گیا۔ ایک بار اس نے خوفزدہ نظروں سے نیچے دیکھا، اس کے قدم ڈگمگا گئے، وہ گرتے گرتے بچا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سر چکرا رہا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ انسپکٹر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ارے یہ تو گر جائے گا۔ حماد نے روتی ہوئی آواز میں کہا، میرا سر چکرا رہا ہے، پیر کانپ رہے ہیں، میں گر پڑوں گا، میری مدد کرو۔ میں اب مرنا نہیں چاہتا، میں اب خودکشی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کی بات مان لی ہے، سچ میں مجھے اپنی زندگی پیاری ہو گئی ہے۔ میں بلا وجہ مایوس ہو کر یہاں آ گیا تھا، اب مجھے نہیں مرنا ہے، مجھے پھر سے کوشش کرنی ہے۔ میری بیوی نے اگر مجھے دھوکہ دے دیا تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو مخلص ہوتے ہیں۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، تم کسی وجہ سے ہی یہاں آئے ہو، کسی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں آتا ہوں، انسپکٹر نے تسلی دی۔ یہ کہہ کر وہ باہر کھڑکی پر اتر گیا جہاں حماد سہما ہوا کھڑا تھا۔ ارد گرد کی عمارتوں کی چھت پر اخباری رپورٹرز اور فوٹوگرافروں کی بھیڑ موجود تھی۔ انسپکٹر سوچ رہا تھا، اس موقع پر لیے گئے فوٹو اس کی ترقی میں بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ اس کی بہادری کی دھوم مچ جائے گی اس کے محکمے میں۔ اس کے علاوہ یہ اس کا فرض بھی تو ہے۔ انسپکٹر کو کھڑکی کے باہر اس جگہ پر اترتا دیکھ کر نیچے کھڑے ہوئے لوگوں میں کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ احتیاط سے پیچھے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک سناٹا چھا گیا، لوگ
सांस रोककर ऊपर देखने लगे। चंद लम्हों के अंदर ही इंस्पेक्टर हम्माद के इतने नजदीक पहुंच गया था जहां से हाथ बढ़ाकर वो उसका हाथ आसानी से पकड़ सकता था। इंस्पेक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लो मेरा हाथ पकड़ लो। उसने फौरन हाथ पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने हिम्मत बंधाई। मेरे साथ साथ एहतियात से सरकते हुए चले आओ, हौसला बहाल करो। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, हम्माद ने इंस्पेक्टर के नजदीक आकर पुरएतमाद लहजे में कहा। हम्माद मुगल की ये बात इंस्पेक्टर की समझ में नहीं आई। उसका बदला हुआ लहजा उसे कुछ अजीब से लगा। क्या कहना चाहते हो? मैं? जानते हो कौन हूं मैं? अरे ये बातें इस वक्त क्यों कर रहे हो? कमरे में आकर कर लेना। उसने कहा नहीं, ये बातें इधर ही करनी है। मैं मशल का शौहर हूँ। मशल को तुम जानते हो शाकिर? अचानक इंस्पेक्टर का रंग उड़ गया। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब वो हाथ हम्माद की सख्त गिरफ्त में था। उसने सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया था। आज इस होटल के सामने तुम्हारी ड्यूटी है, ये मालूम करके ही मैं यहाँ पर आ खड़ा हुआ था। शाकिर, मुझे पूरा यकीन था तुम जरूर ऊपर आओगे। नहीं नहीं, इंस्पेक्टर शाकिर रोते हुए कहने लगा। न जाने क्या कहना चाहा। खौफ से उसके चेहरे का रंग पीला हो गया। आवाज भी साफ नहीं निकल रही थी। मशल ने खुदकुशी कर ली है शाकिर, और उसकी जिम्मेदारी तुम पर है। और मैं मशल की उस खुदकुशी का सदमा ना सह पाया और मैं तुमसे इस जुल्म का बदला लेना चाहता हूँ। मशल कहा करती थी, मेरा हर काम दुनिया से निराला होता है, इसलिए तुमसे इंतकाम लेने का ये निराला अंदाज भी कुदरत की तरफ से अता हो गया। आओ शाकिर। और उसने एक झटके के साथ शाकिर को अपनी तरफ खींचा। उस भयानक खौफनाक लम्हे में भी तेजी से नीचे गिरते हुए शाकिर ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ना चाहा, लेकिन वो तो इंसान था ही नहीं, वो रूह थी। उसने भी तो जहर खा लिया था, वो भी तो मर गया था। मरकर उसकी रूह उठकर उसके पास आई थी अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए। कुदरत ने उसको ये इजाजत दी थी। मशल के शौहर का हाथ उसके हाथ से निकल चुका था और अब सिर्फ इंस्पेक्टर ही लोगों को दिखाई दे रहा था। लोग उस शख्स को भूल चुके थे जो उस वक्त खुदकुशी करने आया था, क्योंकि अब वो गायब हो चुका था। हम्माद को सेकंडों में लोग भूल गए थे। कई लोगों ने उस हैरतअंगेज मंजर को रिकॉर्ड कर लिया था। हम्माद अपने इंतकाम की आग को ठंडी करके वापस सुकून के साथ खिड़की के रास्ते गायब हो चुका था और नीचे शाकिर का बिखरा हुआ जिस्म लोगों के लिए इबरत का निशान बन चुका था। इंसान जो दिल चाहे अपनी मर्जी से करता है, लेकिन भूल जाता है नीली छतरी वाले के फैसले के आगे सब कुछ बेकार हो जाता है और उसकी गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता है। एक शौहर ये जानने के बावजूद कि उसकी बीवी ने उससे बेवफाई की, ये जानने के बावजूद कि उसकी बीवी के किसी से गलत ताल्लुकात थे, उसकी मौत के बाद उसके आशिक से बदला ले लिया क्योंकि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। एक रूह ने, शौहर की रूह ने अपनी बीवी के लिए उसके नाम नेहाद आशिक को मार दिया। रूह का इंतकाम।